अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन कढ़ाई की स्पेशल रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है ये, आप ईद पे बनाइए या दावतों में बनाइए और सर्व कीजिए इसको गरमा-गरम नान के साथ या चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, बहुत ही खुशबूदार ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं इसको मैं किस तरह से कुक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है 800 ग्राम चिकन है, ये मिक्स पीसेस हैं इसके अंदर। इस तरह से ये देखिए लेग पीस में कट लगा दिए हैं ताकि अंदर तक ये जूसी और टेंडर रहे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक, 1 कप दही, फिटा हुआ दही है ये 1 कप, हाफ टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ नमक, इस चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सारा मसाला हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए हम इसको लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं ताकि चिकन अंदर तक खूब जूसी और सॉफ्ट सी बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए एक एक बोटी के ऊपर मैंने इस तरह से कोट कर दिया है। हाथों को खूब अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, इसके बाद इसको इस तरह से मैरिनेट किया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। तब तक हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं फ्रोज़न टमाटर, इन्हें मैंने फ्रीज़ कर दिया था। जब ज़्यादा टमाटर आ जाते हैं तो फिर मैं इस तरह से इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब दिल चाहता है और यूज़ करने का वक्त आता है इन्हें तो निकाल के फ्रीज़र से इनका छिलका उतार के और फिर इसको हम ग्राइंड कर लें या काट के सब्ज़ी में या गोश्त में या किसी भी चीज़ में जिसमें यूज़ करना होता है उसमें इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आप भी इस तरह से करके फ्रोज़न करके टमाटरों को रख सकते हैं लंबे अरसे तक के लिए, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं। यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं ये टमाटर, 6 अदद ये टमाटर हैं। सबसे पहले हम इनका टॉप हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसका टॉप हटा दिया है। फ्रोज़न टमाटर हैं, इनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, 1 गिलास के करीब इसमें मैंने पानी डाला है। चंद सेकंड तक हम इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और फिर इसका कमाल देखते हैं कि ये किस तरह से इसका छिलका उतरता है। ये देखिए यहाँ से मैंने ये उतारा है इसका छिलका इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसका छिलका उतर रहा है। ना बॉईल करने की ज़रूरत है और ना ही आप इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप इसका छिलका छीलें। बहुत आसानी के साथ ये देखिए इस तरह से मैंने सारे टमाटरों का छिलका उतार लूँगी। ये देखिए बिल्कुल इसका छिलका साफ़ हो गया है। ये देखिए मैंने सारे ही टमाटरों का छिलका उतार लिया है। अब इसको हम काटेंगे इस तरह से, रफली सा हमने इसको काट लिया है। काटने के बाद इसको मैं ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने इन टमाटरों को डाल दिया है ब्लेंडर जार में और इसको मैं पीस लूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए टमाटरों का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम सेपरेट रख लेंगे। यहाँ मैंने ले ली है 5 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसका मैंने छिलका उतार लिया था। हरी मिर्चें हैं 4 अदद, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है डंठल समेत। ये देखिए इसकी बारीक बारीक से डंठल हैं, इनमें बहुत खुशबू होती है इसलिए मैंने इसको डंठल समेत लिया है। अब इन तीनों चीज़ों का मैं पेस्ट बना लूँगी ग्राइंडर में डाल के। ये देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया है फाइन सा पेस्ट। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पिस चुकी हैं तीनों चीज़ें। अब इसका आगे का क्या प्रोसेस है, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए तो आपको सही से समझ में आएंगे तमाम स्टेप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ ये पिसा हुआ सारा प्याज का जो मिक्सचर था, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो टमाटर हमने पीसे थे ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। बहुत ही यूनिक तरीका है, इससे पहले आज तक आपने इस तरह की कढ़ाई नहीं देखी होगी, ना कभी बनाई होगी। इस तरह से बनाइए और बहुत ही मज़े का जायका उठाइए। ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार फरमाइश आएगी इस तरह से बनाने की। यहाँ पे मैंने इन तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे रखूँगी गैस पे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیے یہ میں نے کڑھائی اس تمام مکسچر سمیت رکھ دی ہے گیس پر میڈیم فلیم پہ. یہاں پر دیکھیے یہ میڈیم فلیم پہ خوب اچھی طرح سے پک رہی ہے اور ہم نے وقفے وقفے سے اس میں چمچ کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر یہ خوب اچھی طرح سے ابال آ چکا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے یہ مکسچر پک رہا ہے. ہم نے اس کا پانی خشک کرنا ہے بہت اچھی طرح سے. بیچ بیچ میں ہم چمچ کو چلاتے رہیں گے اس طرح سے. یہ دیکھیے کافی حد تک اس کا پانی خشک ہو چکا ہے، بہت کم ہی اس میں سے رہ گیا ہے پانی. اب ہم اس میں ڈالیں گے میرینیٹ کی ہوئی چکن. یہ دیکھیے اس میں نے ساری میرینیٹ کی ہوئی چکن شامل کر دی ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم اچھی طرح سے پکائیں گے کہ چکن اور یہ جو اس میں تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کا اور چکن کا پانی اچھی طرح سے خشک ہو جائے اور یہ اس کا مسالہ بوٹیوں میں اچھی طرح سے لگ جائے. یہ دیکھیے یہاں پہ چکن کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے. یہ دیکھیے یہ وائٹ کلر کی ہو گئی ہے. میڈیم فلیم پہ خوب اچھے سے ہم اسے بھونیں گے. بہت ہی یونیک اسپیشل چکن کی کڑھائی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں. عید اسپیشل ہے، بہت ہی مزیدار یہ کڑھائی بن کر تیار ہوتی ہے. جب تک چکن مسالے کے ساتھ خوب اچھے سے بھن رہی ہے تب تک ہم بنا لیتے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سا چکن کڑھائی کا مسالہ. یہاں میں نے لے لی ہے 1 ٹیبل اسپون دیگی لال مرچ، 1 ٹیبل اسپون پسا ہوا خشک دھنیا، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ. یہاں میں پسی ہوئی لال مرچ کم استعمال کر رہی ہوں. آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک اور مرچوں کا حساب رکھ سکتے ہیں. یہاں میں نے لے لیا ہے نمک 1 ٹی اسپون. یاد رہے کہ میں پہلے بھی میرینیشن میں نمک ڈال چکی ہوں، اس لیے آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک کو رکھیے. 1 ٹی اسپون پسی ہوئی کالی مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون کڑھائی مسالہ. یہ ہوم میڈ کڑھائی مسالہ ہے. بہت جلد اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جس کو چاہیے جلدی سے تو وہ کمنٹس میں لکھ بھیجیے. تو بہت جلد میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہاں میں نے لے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون پسا ہوا لہسن ادرک. تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے. بالکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں. یہ دیکھیے بہت اچھا سا اس کا پیسٹ بن گیا ہے. ابھی اسے ہم رکھتے ہیں ایک سائیڈ میں. یہ دیکھیے یہاں پر خوب اچھی طرح سے سارا پانی خشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیے چکن بھی یہاں پہ بہت جوسی اور ٹینڈر ہو چکی ہے. بہت اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے. اب اس میں ڈال رہی ہوں پاؤڈر مسالوں کا جو پیسٹ بنایا تھا، یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں. یہ مسالے ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے. میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے رکھا ہوا ہے گیس کو. 1-2 سیکنڈ تک ہم اس کو اور بھونیں گے ان مسالوں کے ساتھ تاکہ ان مسالوں کا کچا پن دور ہو جائے. ابھی یہاں ریسیپی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اس لیے اسکپ کیے بغیر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے تو آپ کو صحیح سے تمام اسٹیپ سمجھ میں آئیں گے. یہاں دیکھیے ابھی تک میں نے اس میں آئل کا استعمال نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی. یہاں دیکھیے یہ چکن خوب اچھی طرح سے پک رہی ہے. اب یہاں میں ڈال رہی ہوں آدھا گلاس پانی. آدھا گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اچھی طرح سے. کور کر رہی ہوں میڈیم ٹو لو فلیم پہ 15 منٹ کے لیے. ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد. 15 منٹ کا ٹائم میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ میرینیٹ کی ہوئی چکن ہے، بہت جلدی سافٹ ہو جاتی ہے. ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد. یہاں دیکھیے خوب اچھی طرح سے چکن کوک ہو رہی ہے. اس کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے اور مسالوں کے ساتھ یہ اچھی طرح سے بھن چکی ہے. یہاں پہ میں گیس کا فلیم بند کر رہی ہوں اور اس کے بعد آگے کا کیا پروسیس ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے. تو آئیے چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پروسیس کی طرف. یہاں میں نے رکھ دیا ہے گیس پہ فرائی پان اور اس پہ میں ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل 1 کپ. 1 کپ میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل. کوئی سا بھی آپ کوکنگ آئل لے سکتے ہیں. اسے ہم میڈیم فلیم پہ گرم کریں گے. یہاں پہ یہ دیکھیے کوکنگ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے. اب میں گیس کا فلیم آف کر رہی ہوں اور اس کو میں رکھتی ہوں سائیڈ میں.
اب نیکسٹ پروسیس یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں چکن کڑھائی یہاں پک کر تیار ہو چکی تھی. ہم نے گیس کا فلیم آف کر رکھا ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ گرم کیا ہوا کوکنگ آئل. مکس کریں گے اسے ہم. چکن بھی یہاں پکی ہوئی ہے، مسالہ بھی خوب اچھی طرح سے بھن چکا ہے، اور ہم نے جو کوکنگ آئل ڈالا ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے گرم کیا ہوا کوکنگ آئل ہم نے اس میں استعمال کیا ہے. تو یہ دیکھیے بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست یہاں پہ چکن کڑھائی بن کر تیار ہو رہی ہے. اب اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں ہیں. اس طرح سے میں نے ان پہ کٹ لگا لیا تھا، سینٹر کٹ لگا لیا تھا ہری مرچوں پہ. یہ دیکھیے اس طرح سے میں نے سینٹر کٹ لگا لیا تھا. یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی باریک کٹی ہوئی ادرک، جولین کٹ کر لی تھی. اب اس میں ڈال رہی ہوں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا. اب اس میں لاسٹ میں جا رہا ہے 2 ٹیبل اسپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا ثابت دھنیا. بھنا ہوا اور کٹا ہوا سفید زیرہ، یہ بھی 2 ٹیبل اسپون میں اس میں ڈال رہی ہوں. اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے. اس میں نے آئل ڈالا تھا، یہ دیکھیے زیادہ لگ رہا ہوگا اس وقت، لیکن اب یہ دیکھیے جب میں نے اس کو مکس کیا ہے تو اچھی طرح سے سب میں یہ جذب ہو چکا ہے کوکنگ آئل. اب اس کی کوانٹٹی کم ہو گئی ہے. اس اسٹیج پہ میں گیس کا فلیم آن کر رہی ہوں اور اس کو بالکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ رہی ہوں. لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے اور اسے میں نے ڈھک دیا ہے 10 منٹ کے لیے، تاکہ ہری مرچیں اور جو ہم نے ہرا دھنیا اور باقی کے آخر میں مسالے ڈالے ہیں اس کا فلیور بہت اچھی طرح سے چکن میں شامل ہو جائے. اس کے بعد میں آپ کو فائنل لک اس کی دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے اس کی فائنل لک بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوشبودار یہ چکن کڑھائی بن کر تیار ہو گئی ہے. بہت یونیک ریسیپی ہے، بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوئی ہے. بہت آسان اور اوتھینٹک ریسیپی ہے، اور اس میں نے جتنے بھی انگریڈینٹس یوز کیے ہیں گھر کے ہی تمام مسالے ہیں. ان سے بہت ہی شاندار اور مزیدار یہ چکن کڑھائی بن کر تیار ہوئی ہے. آپ بھی اس ٹیکنک کو یوز کیجئے جس طرح سے میں نے بنایا ہے. اب یقین جانیے بہت ہی مزے کی یہ چکن کڑھائی بن کر تیار ہوگی، اور بار بار فرمائش آئے گی کہ اس طرح سے ہی آپ بنائیے. نیکسٹ جب بھی آپ بنائیں گے چکن کڑھائی تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ بار بار اس ریسیپی کو فالو کریں گے. یہ دیکھیے اس کی گریوی بہت ہی شاندار بنی ہے، دانے دار، بہت ہی زبردست اس کی گریوی بن کر تیار ہوئی ہے. چکن بھی بہت اچھی سی سافٹ ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. چکن اگر یہ دیکھیے اس میں سے اگر چکن کا گوشت ہڈی سے الگ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ خوب اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے. ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.